اچھا قرآن کی تعلیم سے مراد ہم کیا لیتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت میرے بچے کا تو قرآن ختم ہو گیا نا، دے دی میں نے قرآن. میرے بھائی قرآن پڑھنا سکھایا ہے، ابھی قرآن کی تعلیم کہاں دی ہے؟ قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن کی تعلیم الگ ہے. تعلیم سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ ہر مسلمان کے بچے کو کم سے کم نئی ڈیپلی اتنا شعور تو آنا چاہیے کہ قرآن کہتا کیا ہے. بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تجارت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، چلنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، بولنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ عرض کروں، میاں بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے. مطلب کیا؟ یعنی اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی، کسی کو بتاتی نہیں، اور اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو لے کر چلتے ہیں، یہ میاں بیوی ہے. دونوں ایک دوسرے کے عیب کو کبھی اجاگر نہیں کرتے. ابھی صرف اس پر کوئی تفصیل نہیں کرتا، لیکن اگر بہنیں موجود ہیں تو میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں. ایک اخبار کے اندر جو ہے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا. ٹرین کی پٹریاں ڈالی جا رہی تھی. کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ٹرین کی پٹریاں قبرستان سے گزرنے والی تھی. تو قبرستان کے ذمہ داروں سے حکومت کے لوگوں نے بات کی، ایک کام کرو ہم دوسری جگہ ادھر سے تمہیں بڑھا کے دیتے ہیں، رستے میں قبرستان کی زمین آ گئی، تھوڑی سی زمین ہمیں دے دو تاکہ ہم قبرستان سے پٹریاں گزار لیں. وہ مجبور ہو گئے حکومت کے ہاتھوں، دوسری بڑی زمین لے لی اور یہ زمین انہوں نے چھوڑ دی. جیسی پٹریاں ڈالنے کے لیے کھدائی ہونے لگی تو کیا دیکھا؟ برسوں پرانی ایک قبر ہے، وہ اس میں کھلتی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے، کفن بھی صحیح سلامت ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ اتفاق سے ایک عورت کی قبر تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا. وہ ہنگامہ ہو گیا پورے گاؤں کے اندر کہ بھئی کسی عورت کی قبر کھلی ہے، اور قبر کھلنے کے بعد جو ہے وہ کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور اس کا چہرے سے جب نقاب ہٹایا گیا، کفن ہٹایا گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا. لبوں پہ مسکراہٹ ہے، بالکل صحیح سلامت ہے. لوگوں نے کہا بھئی پہچانو کون ہے؟ برسوں بیت چکے تھے. ایک بوڑھا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے جس کا انتقال برسوں پہلے ہوا. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا تو نہ کوئی دیندار، ہم تیری بیوی کو بھی جانتے ہو بہت زیادہ دیندار نہ تھی، لیکن یہ تو ولیوں جیسا معاملہ ہو گیا. اس نے کہا بس چھوڑ دو، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، اسے منتقل کر دو. تھی بڑی نیک، لوگ کہیں نہ کہیں. کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ آخر اس میں نیکی کیا تھی، اس میں پرہیزگاری کیا تھی، اس میں تقوی کیا تھا. اگر بہنیں موجود ہے تو دل کے کانوں سے سن لیں. اس نے بہت ٹالنے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے چھوڑا نہیں. تب اس شخص نے بتایا کہ میں نامرد تھا، جس وقت میری شادی میرے ماں باپ نے زبردستی کرا دی، میں نامرد تھا، لیکن یہ شرافت کی ایسی مجسمہ تھی کہ اس نے میرا راز کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا. اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ ڈالا ہے. شاید یہ اسی کا صلہ ہے کہ اللہ نے اس کی جسم کو قبر میں بھی صحیح سلامت رکھا ہے. ایسی بیویاں ہوتی تھی ایسی. اور آج کل کی عورتیں گھر جاتی ہے تو پورے گھر کا چٹھا کچا کھول کر کے اپنے میکے میں سناتی ہے، بلکہ چار باتیں بڑا چڑھا کر کے لگاتی ہے. اور شوہر اپنے دوستوں میں بیوی کی برائی کرتا ہے. یہ اسلامی شوہر کا کوئی تصور نہیں، یہ اسلامی بیوی کا کوئی تصور نہیں. پھر اس کے بعد قرآن کو دیکھیں. قرآن جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کی بات آئی تو عرض کر رہا تھا. قرآن بول چال کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن صاف سیدھی بات کرتا ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. لوگوں سے سیدھی سیدھی بات کیا کرو، میٹھی بات کیا کرو، شعلے نہ اگلا کرو. یعنی کہ بات کرنے کے معاملے میں سچی سیدھی کہا کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد قرآن مقدس چلنے پھرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، یعنی تکبر اور گھمنڈ سے مت چلو. آج کل کے نوجوان لڑکے اگر جم کرتے ہیں، جم کرنے کے بعد جب وہ چلیں گے تو کیسے چلیں گے؟ اللہ اکبر. بازو بتا بتا کر کے چلیں گے. جانتے ہیں زمین کو چیر پھاڑ نہیں دے گا تو. اللہ اکبر. ایک شخص ایسی زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا گھمنڈ کے ساتھ. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی زمین پر اترا کر اکڑ کے چلتا ہے تو زمین کہتی ہے مجھ پر اترا کر اکڑ کر چلنے والے، کل تو میرے ہی اندر آئے گا تو جب میں دبوچوں گی تو تجھے تیرے تکبر کا پتہ چلے گا، تجھے تیرے گھمنڈ کا پتہ چلے گا. زمین پر اکڑ کر مت چلو. کچھ لڑکے قیمتی بائک پر بیٹھتے تو سمجھتے ہیں کہ جیسے میں زمینی مخلوق ہوں ہی نہیں. گھمنڈ مت کرو.
جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. نہ جوانی پر، نہ دولت پر، نہ نسب پر، نہ علم پر، نہ عمل پر، نہ تقوی پر، کسی چیز پہ گھمنڈ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ نہیں دیکھا جاتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. نہ اللہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے قلب کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اسی لیے تصوف میں لوگ کہتے ہیں اچھا کھانا چھوڑ دو، اچھا پینا چھوڑ دو، اچھے کپڑے چھوڑ دو، صوفی بن جاؤ گے. ہم قادری لوگ اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے مرشد غوث اعظم فرماتے ہیں روکھا سوکھا کھانے سے کوئی صوفی نہیں بنتا، اور ہلکے پھلکے کپڑے پہننے سے کوئی صوفی نہیں بنتا. فرماتے ہیں صوفی نہ کھانے کا نام ہے، نہ کھانا چھوڑنے کا نام ہے، صوفی نہ کپڑے پہننے کا نام ہے، نہ کپڑے چھوڑنے کا نام. صوفی تو دل کے زہد کا نام، دل یار سے لگ جائے اسی کو تصوف کہتے ہیں. دل یار، اور وہ کسی کا بھی دل لگ سکتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور اچھا کھانا کھا کے شکر کرنے والا، ثواب میں دونوں کو برابر کر دیا گیا. تو تصوف کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں تصوف کل کے کل مخلوق کی خدمت کا نام ہے، خدمت خلق کا نام ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو ذلیل کرنا. اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں.